سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن بہت اہم اور برکت والی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کی توحید کی مکمل تصویر کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ چند اہم فضائل درج ذیل ہیں۔ توحید کی وضاحت۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور بے نیاز ہونے کی مکمل وضاحت کی گئی ہے، اور یہ سورت توحید کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کے بارے میں تمام شک و شبہات کو دور کرتی ہے۔ قرآن کے برابر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث سے اس سورت کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کی تفصیلات اور اس کی برتری کو بیان کیا گیا ہے، جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اعمال میں برکت۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور رحمت پیدا کرتی ہے۔ حفاظت اور پناہ۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا انسان کو اللہ کی حفاظت اور پناہ میں لے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان پر اللہ کی حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ جنت کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نماز میں تلاوت۔ سورہ اخلاص کو نماز میں بار بار پڑھنا نفل نمازوں کا حصہ ہوتا ہے اور اسے پڑھنے سے نماز میں سکون اور لذت آتی ہے۔ اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھنا اور اس کی تفسیر پر غور کرنا انسان کی روحانیت اور عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کی خواص بہت زیادہ ہیں جو اسے ایک خاص مقام اور اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سورت بہت سی روحانی، دینی اور دنیاوی فوائد سے بھی متعلق ہے۔ یہاں کچھ اہم خواص ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پڑھنے سے روحانی صفائی۔ سورہ اخلاص انسان کی روح کو پاک کرنے والی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی وحدانیت اور بے نیازی کی طرف متوجہ کرتی ہے اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ باقاعدگی سے اس سورت کی تلاوت سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ توحید کی تدبین۔ سورہ اخلاص اللہ کی صفات اور اس کی وحدانیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے انسان کی توحید میں یقین پختہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی سچی پہچان آتی ہے۔ ہر بیماری سے شفا۔ بہت ساری روایات میں یہ ذکر ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، خاص طور پر اگر کسی مریض پر پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، فقر و فاقہ سے نجات۔ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا اور اس کے لیے برکت دے گا۔ دشمن سے حفاظت۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا دشمنوں کے مکر و فریب سے بچانے والا ثابت ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان پر اللہ کی پناہ اور حفاظت کا سایہ ہوتا ہے۔ جنت میں داخل۔ بعض احادیثات میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت جنت کی بشارت دیتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ سورہ اخلاص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ہر حاجت کی تکمیل۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو سورہ اخلاص کو 111 بار پڑھنا خاص طور پر مفید ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ موت کے وقت کا سکون۔ سورہ اخلاص کو آخری وقت میں پڑھنا انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو آخری وقت میں پڑھنے سے موت کے وقت سکون ملتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں مدد۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا دعا کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس کو پڑھنا اللہ سے دعا کی جائے تو بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔
اس طرح سورہ اخلاص نہ صرف دینی اور روحانی فوائد کا حامل ہے بلکہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس کا کثرت سے پڑھنا اور اس کے خواص پر ایمان لانا انسان کی زندگی میں بہت سی برکتیں لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص کے بہت سے وظائف ہیں جو انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی برکتوں، سکون اور حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی تلاوت سے انسان کے مختلف مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کے روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم وظائف کا ذکر کریں گے جو سورہ اخلاص کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ رزق کی فراوانی کے لیے، اگر کوئی شخص رزق میں کمی کا شکار ہو تو اس کے لیے سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ روزانہ کم از کم 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ 11، 21، 41 یا 111 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ دشمن یا مکر سے بچنے کے لیے، اگر کسی کو دشمن کے مکر یا جادو سے بچنے کی ضرورت ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ کی پناہ ملتی ہے اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھیں۔ اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کریں۔ انشاءاللہ اللہ دشمن یا کسی بھی برے اثرات سے بچاؤ ہوگا۔ مشکلات وقت میں سکون حاصل کرنے کے لیے، اگر انسان کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اس کا پڑھنا انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی پریشانی یا مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو باقاعدگی سے 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اگر کوئی شخص کسی خاص دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دعا کی قبول ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کرنے سے اللہ کی رضا اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی دعا کریں اور اللہ سے حج پوری کرنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو روزانہ کریں اور اللہ کے فضل سے آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جنت میں داخلے کی دعا کے لیے سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اگر انسان جنت میں داخل ہونے کی دعا کرے تو سورہ اخلاص کا پڑھنا بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جنت میں داخل کی دعا کریں۔ اس عمل سے آپ کے اعمال میں برکت آئے گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ گناہوں کی معافی کے لیے سورہ اخلاص کا پڑھنا گناہوں کی معافی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو سورہ اخلاص کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی توبہ کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور اس سے توبہ کی قبولیت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ علاج اور شفا کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھ کر بیمار شخص پر پھونکنے سے شفا مل سکتی ہے، خاص طور پر جب کسی کا جسمانی یا ذہنی درد ہو تو اس کا پڑھنا شفا کا سبب بنتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کریں۔ اس سے جسمانی بیماری میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ دل کی سکونت کے لیے، اگر انسان کا دل بے چین ہو یا فکریں پریشان کر رہی ہوں تو سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور ذہنی سکون کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے سکون کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ کے دل کو سکون اور اطمینان دے گا۔ موت کے وقت آرام کے لیے سورہ اخلاص کا پڑھنا موت کے وقت سکون اور اطمینان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان کو موت کے وقت اللہ کی مدد اور پناہ ملتی ہے۔ موت کی حالت میں یا کسی بیمار شخص کے پاس سورہ اخلاص کو پڑھ کر پھونکنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے موت کے وقت سکون ملتا ہے اور آخری وقت میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔